الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سب ایک ایسے موضوع پر جمع ہوئے ہیں جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے، لیکن ہم اسے سب سے زیادہ بھول جاتے ہیں۔ یہ موضوع ہے موت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ آیت گویا اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بادشاہت، کوئی مال و دولت، کوئی شہرت اور کوئی نسب انسان کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ سوچئے، ہم دن رات دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اپنی پلاننگ کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا؟ حضور اکرم علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ لیکن آج کے انسان کا حال یہ ہے کہ وہ موت کو بھول گیا ہے، گویا موت صرف دوسروں کے لیے ہے۔ جب جنازہ اٹھتا ہے ہم روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، مگر چند دن کے بعد پھر سب بھول جاتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بیان آپ کو رلانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے۔ یہ بیان آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تیاری کی دعوت دینے کے لیے ہے۔ ہم سب کو ایک دن قبر کی تنہائی میں اترنا ہے، اور وہاں نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ دوست۔ وہاں صرف ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ اسی لیے آئیے آج کے اس بیان میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ موت کیا ہے، سکرات الموت کیا ہیں، قبر کی حقیقت کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے تاکہ موت ہمارے لیے تحفہ بن جائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سب ایک ایسی حقیقت پر گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جو کسی بھی انسان کے بس میں نہیں کہ اس سے بچ سکے۔ وہ حقیقت ہے موت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ اعلان اللہ رب العزت نے فرما کر ہر انسان کو یہ پیغام دے دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مال و دولت، کوئی عزت و شہرت کسی کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ حضور کا فرمان ہے، اکثروا ذکر ہادم اللذات، یعنی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اے میرے عزیزو، غور کرو، موت ایسی حقیقت ہے جس کے آگے فرعون کی طاقت بھی ٹک نہ سکی، نمرود کا غرور بھی پاش پاش ہو گیا، بادشاہتیں بھی ڈھیر ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی سورہ ملک آیت 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی موت کا مقصد فنا نہیں بلکہ امتحان ہے۔ اسی لیے آئیے آج کے اس بیان میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ موت کیا ہے، سکرات الموت کیا ہیں، قبر کی حقیقت کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے تاکہ موت ہمارے لیے تحفہ بن جائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سب ایک ایسی حقیقت پر گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جو کسی بھی انسان کے بس میں نہیں کہ اس سے بچ۔ سورہ جمعہ میں فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، ترجمہ کہہ دو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور ملنے والی ہے۔ اے میرے بھائیوں، ہم دنیا کی مصروفیات میں کھو کر موت کو بھول جاتے ہیں، لیکن موت ہمیں کبھی نہیں بھولتی۔ موت کو بھول جاتے ہیں لیکن موت ہمیں کبھی نہیں بھولتی۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہاں کی رونقیں جھوٹی، یہاں کی ہر خوشی فانی، یہاں کی ہر خوشبو مٹی، دنیا کے سبھی رشتے یہاں پر رہ ہی جائیں گے، قبر کی تنہائی میں بس اعمال ساتھ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی یاد کو ایمان کی زندگی کا حصہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، یعنی جب مومن دنیا کی تھکن، دکھ اور مصیبتیں سہ لیتا ہے تو موت اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔
حضرت برا بن عازب کی حدیث میں ہے کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے اس کا استقبال، لیکن گناہگار کے لیے موت سخت ترین گھڑی ہوتی ہے۔ فرشتے اس کی روح کو کھینچتے ہیں جیسے کانٹوں والی جھاڑی کو گیلی اون میں سے کھینچا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ: آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں۔ حضرت حسن بصری: میں نے ایسے نوجوان دیکھے جو موت کی یاد سے اس قدر رویا کرتے تھے کہ ان کے چہروں پر غم کی لکیریں نمایاں ہو جاتیں۔ حضرت بایزید بسطامی: جو موت کو یاد نہیں کرتا وہ دراصل زندگی سے غافل ہے۔ کشف المحجوب تذکرۃ الاولیاء میں کئی مقامات پر ذکر ہے کہ صوفیاء کرام موت کو اپنی تیاری کا وقت سمجھتے تھے، نہ کہ غم کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، ترجمہ، اور موت کی بے ہوشی حقیقت لے آئی۔ یہ لمحہ سب سے سخت ہے، لیکن نیک بندوں کو رحمت کے فرشتے تسلی دیتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، ترجمہ، مت ڈرو، غم نہ کرو، جنت کی خوشخبری سن لو۔ موت کو یاد کر، یہی انجام ہے تیرا، سب کچھ چھن جائے گا، بس ایمان ہے تیرا۔ کل شب بھی کوئی جا کے نہ آیا، لوٹ کر یاد رکھ یہ راہ ہے، سب کو ہے طے کرنی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ کوئی نبی بچا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی فقیر۔ موت کی سختی اتنی شدید ہے کہ جس نے بھی چکھی وہ کانپ اٹھا۔ موت کی سختی کا ذکر رسول اللہ نے فرمایا الموت اشد من ضربات السیوف، موت کی سختی تلوار کے وار سے زیادہ ہے۔ یہ کلمات بتاتے ہیں کہ موت کی کیفیت آسان نہیں۔ نبیوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھا اور اولیاء اللہ نے بھی۔ اشعار: ایک دن یہ قافلہ سبھی رخصت ہو جائے گا، دنیا کا شور خاموش، قبرستان ہو جائے گا۔ حضور پر سکرات موت جب حضور اکرم کے آخری وقت قریب آیا تو آپ کے رخسار مبارک پر پسینہ تھا اور آپ فرما رہے تھے ان للموت لسکرات، بے شک موت کی سختیاں ہیں۔ یہ وہ ہیں جن پر اللہ کا سب سے زیادہ کرم ہے، جو رحمت للعالمین ہے۔ اگر حضور موت کی سختی بیان فرما رہے ہیں تو سوچو ہم گناہگار بندوں کی کیا حالت ہوگی۔ جو آقا بھی کہہ گئے سخت ہے موت کا سفر، پھر میرا کیا بنے گا گناہگار، کیا کروں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے وقت موت لوگوں نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا امیر المومنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کل میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، میرے اعمال پیش ہوں گے اور مجھے نہیں معلوم کہ میری بخشش ہوگی یا پکڑ۔ اسی طرح حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ جب موت کے وقت قریب آئی تو لوگوں نے کہا تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا دنیا سے محبت نہیں، جنت کی خواہش نہیں، جہنم کا خوف نہیں، بس اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہے۔ اشعار: ولیوں کے دل میں ڈر بھی ہے، محبت بھی ہے، موت کو دیکھ کر بھی اللہ کی چاہت دی ہے بھائیوں، موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ نبی بھی گئے، ولی بھی گئے، اور ہم بھی جائیں گے۔ اصل تیاری یہی ہے کہ قبر کے اندھیروں کو روشن کرنے کے لیے نیک اعمال ساتھ لے جائیں۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کبھی سوچ لے مسافر تیرا انجام کیا ہے، کفن ہے تیرا لباس، قبر تیرا گھر کیا۔ حضور نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، یعنی قبر یا تو جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا گڑھا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا، قبر میں وہ تنہا نہ ہوگا۔ حضرت علی کا قول دنیا پیچھے آ رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں دنیا خواب ہے، موت جاگنا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ حضرت بلال کی وفات پر وہ کہہ رہے تھے، واہ، کل ملاقات ہوگی محبوب سے، محمد اور ان کے ساتھیوں سے۔ حضرت اویس کرنی کے آخری لمحات میں ذکر و شوق الہی کا حال۔ صوفیائے کرام کی موت کے وقت عجیب سکون اور چہرے پر نور۔ اے میرے بھائیو، موت سے بھاگنا نہیں، تیاری کرنا ہے۔ توبہ، استغفار، صلہ رحمی، نماز، قرآن اور نیک اعمال کو اپنانا ہے۔ موت کو یاد کرنے کے عملی طریقے: جنازے میں شرکت، قبرستان کی زیارت، ذکر و استغفار کی کثرت۔ میرے عزیزو، آخرکار ہم سب کو واپس جانا ہے۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ رشتہ دار، صرف ایمان اور عمل صالح ساتھ جائے گا۔ یاد رکھو، آخری سہارا، آخری منزل صرف اللہ کی ذات ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ۔ ترجمہ: ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے۔ میرے عزیزو، آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ موت ایک حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہر شخص، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، عالم ہو یا جاہل، امیر ہو یا غریب، سب کو قبر کی تاریکی میں اترنا ہے۔ قرآن کہتا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا، باقی صرف تیرے رب کی ذات رہ جائے گی جو جلال اور بزرگی والا ہے۔ یاد رکھو، موت انجام نہیں ہے، بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے، ایک سفر جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ یا تو وہ جنت کی طرف لے جائے گا یا جہنم کی طرف، اور فیصلہ ہمارے آج کے اعمال سے ہوگا۔ لہٰذا اپنے آپ سے سوال کرو، کیا ہم نے موت کی تیاری کر لی ہے؟ کیا ہم نے اللہ کو راضی کر لیا ہے؟ کیا ہم نے گناہوں سے توبہ کی ہے؟ کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا کی زندگی چند دن کی ہے۔ آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے، لیکن ایک حقیقت ہمیشہ باقی رہے گی، اللہ کی ذات۔ سب کچھ فانی ہے، باقی تیری ذات، یہی سچ ہے، یہی ہے کائنات۔ آئیے، اب جان، دل، اپنی امیدیں، سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ایمان پر موت عطا کرے، قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اس بیان کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، آمین یا رب العالمین۔ آخرکار سب فنا ہیں، باقی بس وہ ذات، اسی کی ہے حقیقت، اسی کی ہے کائنات۔ دنیا کے سبھی رنگ یہاں مٹ ہی جائیں گے، اللہ کے سوا باقی سب ڈھل ہی جائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی فانی محبتوں سے بچا، ہمارے دلوں کو اپنی یاد اور اپنے نبی کی محبت سے بھر دے۔ ہمیں قبر کی تنہائی، حشر کے میدان اور پل صراط پر اپنی رحمت سے آسانی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔